اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اسلام کے روشن چراغ کو بجھانے کی کتنی کوششیں کی گئیں۔ یہودیت، عیسائیت اور شرک و کفر نے سر جوڑ جوڑ کر اعلانیہ مقابلے بھی کیے اور سازشوں کے خطرناک جال بھی بچھائے، لیکن اسلام کا نور درخشاں ہی رہا اور رہے گا۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی رہی اور بڑھتی ہی رہے گی۔ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نبوت مصطفی کے آفتاب جہاں تاب کو گرہن نہیں لگا سکتی۔ بے افواہم، اپنی پھونکوں سے، یعنی وہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو۔ جہاں تک دلیل و برہان کا تعلق ہے، اسلام کا غلبہ تمام دوسرے مذاہب پر ہر جگہ اور ہر زمانہ میں مسلم رہا ہے، اور جب کبھی ملت اسلامیہ نے احکام الہی کو صدق کے دل سے اپنایا تو سیاسی اقتدار بھی انہی کی کنیز بنا رہا، اور جب کبھی انہوں نے احکام الہی پر عمل کرنے میں غفلت اور کوتاہی برتی تو ان کا سیاسی زوال بھی شروع ہو گیا، اور اسلام کے غلبہ کی یہ بھی ایک روشن دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک اکثر پادری اور راہب، لیأکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کے مال، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے، والذین یکنزون الذہب، قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کے عالموں اور راہبوں نے طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کو قرون وسطیٰ میں جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا، اس سے انہوں نے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا اور کس بے دردی سے اپنے عقیدت مندوں کی دولت کو ہتھیایا، اس کی رودات بڑی دلچسپ اور بڑی المناک ہے۔ کیتھولک فرقہ کا پوپ جنت کی ٹکٹ قیمتاً فروخت کیا کرتا تھا۔ جو کیتھولک مذہب ہے نا ان کا، اس کا جو پوپ تھا وہ کہتا تھا کہ اتنے پیسے دو تو جنت لے لو، یعنی اس نے جنت اپنی زر خرید لونڈی بنا رکھی تھی۔ اس کے نائب بھی بخشش گناہ کے پروانے لکھ کر دیا کرتے تھے، پیسے دو گناہ معاف، اور خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں، شہزادوں، امراء، وزراء اور قوم کے دولت مند طبقے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ پیسہ دیو تواڈے واسطے شراب حلال، تے جس نہیں دیتا وہ واسطے پانی بھی حرام۔ تو یہ بھی صورتحال وہاں اس وقت موجود تھی، اور اس طرح ان سے منہ مانگے نذرانے وصول کرتے، رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ کرتے۔ اس کے علاوہ اور متعدد طریقے تھے جن سے وہ دولت کی بجاری دولت جمع کرنے میں شب و روز مصروف رہا کرتے تھے۔
لیکن یہ چیز کبھی ذہن سے نہ اترے کہ یہی بدکاریاں اگر اسلام کے عالم اور پیر کریں گے تو بھی اسی طرح مجرم قرار دیے جائیں. جان ساڑی بھی نہیں چھٹنے لگی. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں نہ کہتے اور ہم اپنے دین پہ قائم نہیں رہتے اور دھوکہ اور دنگا اور فساد کرتے ہیں اور فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں تو یہ حشر ہمارا بھی ہونے والا ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے. کس سے روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے؟ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنے حرص کی تکمیل کے لیے یہ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں بلکہ وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو حق قبول کرنے سے بھی متنفر کرتے ہیں. یہ آج کل یہ بھی فتنہ عام ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہر بات میں اختلاف رائے رکھ دینا یہ اسی کی طرف نشانی ہے. ہر بات میں اختلاف رائے. یہ بھی ہے او جی نہیں جی آپ نے تو اتنی شادیاں نہیں کی، وہ جی ہم تو اس فلاں نبی کی بیوی کو بیوی ہی نہیں مانتے جی، ہمارے ہاں تو بیوی ہے ہی نہیں، فلاں ہے، دس اینڈ دیٹ. بہت سارے اختلافات خواہ مخواہ پیدا کر کے ایک سادہ لو انسانیت کو جو ہے وہ کسی نیک کام سے روک لینے کا نا. یہ جس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے ہم شب برات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک رات ہی کوئی جھک لیا ہے اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ باقی راتیں بھی توفیق دے گا، کم از کم ایک رات تو میری زندگی کے اللہ کی بارگاہ میں گزرے گی نا، تو حضرات اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. آگے سنیے، والذین یکنزون الذھب اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جوڑ کر رکھتے ہیں. اگرچہ بعض علماء نے اس آیت کو بھی اہل کتاب سے مخصوص کیا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب اور مسلمان سب داخل ہیں. جس میں یہ خرابی ہوگی وہ اس سزا کا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا. کیونکہ اگر صرف اہل کتاب مراد ہوتے تو پھر الذین کے اضافے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ جو ہے نا والذین، الذین اس کی ضرورت نہ پڑتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ جوڑ کے رکھتے ہیں کس چیز کو؟ الذھب سونا، والفضہ اور چاندی. وہ کیا جوڑ کے رکھتے ہیں بھائی؟ سونا اور چاندی. کنز لغت میں اس مال کو کہتے ہیں جسے اکٹھا کر کے جمع کر دیا جائے. اکٹھا کر کے کیا کر دیا جائے؟ جمع کر دیا جائے. اس آیت کے متعلق صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے. حضرت ابو ذر کی رائے ہے کہ وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو جمع کر کے رکھنے کی یہی سزا ہے. جو ضرورت سے کیا ہو؟ زیادہ ہو، اس کی یہ سزا ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے. لیکن جمہور صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے. یعنی وہ بے شک جتنا بھی ہو لیکن اس کی زکوٰۃ کیا کی جائے؟ ادا کر دی جائے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے جو آگے آنے والی ہے جو. لیکن ابو ذر کہتے ہیں کہ چاہے وہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو جس کو جمع کر کے رکھا جائے تو وہ کیا ہے. اور ہمارا فتویٰ اور ہمارا جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ مال جس کو جمع تو کیا جائے لیکن اس پہ بندہ زکوٰۃ دیتا رہے، یعنی اللہ کا حق دیتا رہے، تو اس پہ یہ سزا نہیں ہے. اس پہ یہ سزا ہے جو بندہ جمع بھی کرتا رہے اور اللہ کا حق بھی نہ دے، اس پہ یہ سزا ہے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں تو کیا ہے ان کے لیے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو انہیں خوشخبری سنا دو کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. کس دن کے دردناک؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں. فتکوی بہا جباہہم پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اس سے. وجنوبہم اور ان کے پہلو. وظہورہم اور ان کی پشتیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے. اس لیے حضرات زکوٰۃ خوش دلی سے اور دل کھول کر دیا کریں. دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، دل میں پریشانی نہیں آنی چاہیے، بلکہ دل کھول کے دیں. اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہمیں دینا چاہیے. ورنہ اگر نہیں دیں گے تو کل بروز قیامت ہمارے چہروں کو بھی داغا جائے گا اسی سونے چاندی کو پگھلا کے، ہماری پشتوں کو بھی داغا جائے گا اور ہماری جو دونوں سائڈیں ہیں ان پہ بھی نشان لگایا جائے گا. گویا لوگوں کے سامنے
ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے تھے، یہ ان کی نشانی ہے کہ ان کے وجودوں کو داغ دیا گیا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے لیے اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 ماہ ہے۔ فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، 4 عزت والے مہینے ہیں۔ 4 کیا ہیں؟ عزت والے مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جنگ کرو تمام مشرکین سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 12 قمری مہینوں میں سال کی یہ تقسیم کسی انسان کا فعل نہیں۔ یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ نام جو رکھے گئے ہیں، اور یہ جو دوسرے مہینے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کسی انسان کی تقسیم نہیں ہے، یہ کسی انسان نے تقسیم کیا ہے تاکہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہو، بلکہ خالق ارض و سما نے یہ محکم نظام روز ازل سے قائم فرمایا۔ سبحان اس میں کوئی اپنی خواہش اور مصلحت کے پیش نظر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 ماہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب شعبان نہیں ہے، رمضان نہیں ہے، شوال نہیں ہے۔ رجب کے بعد 3 مہینے چھوڑ کے پھر کیا ہے؟ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے مہینے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے۔ ان میں ہر طرح کا فتنہ فساد اور جنگ و قتال قطعاً ممنوع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور اگر اپنے باپ کا قاتل بھی انہیں مل جاتا تو اسے کچھ بھی نہ کہتے۔ کتاب اللہ سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا قرآن حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔